ہمارے ساتھ کاشف چودھری صاحب موجود ہیں اور ٹریڈر کو یہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ احساس ریڑھی باندھ لگے تو آپ نے مخالفت بھی کی، آپ نے یہ کہا کہ یار ان کو آپ لگا رہے ہیں، آج آپ ان کی تحریک کے لیے کھڑے بھی ہیں۔ رات کو میں آپ کی سٹیٹمنٹ بھی سن رہا تھا، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم لگا کے تو چھوڑیں گے، آپ تاجروں کے تحفظ کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ آپ تو یہ بتائیں کہ اس کا کیا حل ہوگا؟ یہ انہوں نے لوگوں کو انہوں نے در بدر کر دیا ہے۔ دیکھیے، احساس پروگرام کے نام پر جب ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ اس پروگرام کو لانچ کر رہی تھیں تو اس وقت بھی ہم نے تاجروں کے نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ یہ ریڑھی باندھ پروگرام لگانا چاہتے ہیں تو شہر کے اندر بہت سارے پارکس موجود ہیں، بہت ساری اوپن پلیسز موجود ہیں، جس طرح یہاں پر جمعہ بازار اور اتوار بازار بنائے گئے ہیں، آپ اسی طریقے سے جو اس شہر کے اندر غریب لوگ ہیں ان کو اپنا باعزت روزگار کمانے کے لیے جگہ مہیا کریں۔ دوسرا، ہمارا بنیادی تحفظ اس وقت بھی یہ تھا کہ جب آپ بینکوں کو سے قرض لے کر ان لوگوں کو ریڑیاں دیں گے تو بینکوں کا قرض اور اس کا سود ان کے ذمے ہوگا۔ کل آنے والی حکومت جب اس پروگرام کو برقرار نہیں رکھے گی تو یہ لوگ کہاں سے قسطیں دیں گے؟ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ ایک وقت تھا جب یہی انتظامیہ مارکیٹوں کے اندر زبردستی احساس پروگرام کی ریڑیاں لگوا رہی تھی اور شہر کی تاجر تنظیمیں بار بار یہ بات کہہ رہی تھیں کہ اس کے لیے آپ الگ کوئی جگہ مختص کریں جس کو مستقل بنیادوں پر ان کے روزگار کا ذریعہ بن سکے، لیکن اس وقت انتظامیہ حکومت کے آرڈرز پر زبردستی ریڑیاں لگواتی تھی۔ آج وہی انتظامیہ دوسری حکومت کے احکامات پر ان ریڑیوں کو توڑنے کے لیے لگی ہوئی ہے، اور اب ریڑیاں توڑ دی گئیں اور ان کے ذمہ بینکوں کے پیسے بقایا ہیں۔ مطلب ایک عام آدمی جو بیچارہ باعزت روزگار کما رہا تھا اس کو بینکوں کا مقروض بھی کر دیا، اس کو ماہانہ قسط دینے پر مجبور بھی کر دیا اور اس کا روزگار کا ذریعہ بھی بند کر دیا۔ اس لیے ہم اپنے اصولی موقع پر آج بھی قائم ہیں کہ جو پروگرام کوئی حکومت شروع کرتی ہے اس کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، باقاعدگی ہونی چاہیے۔ پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے آج ملک میں غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور یہ معاشی صورتحال ہے۔ اب جبکہ ویسے ہی لوگ اس وقت غربت کے ہاتھوں مجبور ہیں، ایسے میں تجاوزات کے خاتمے کے نام پر آپریشن کرتے ہوئے ان کی ریڑیاں توڑنا کسی طور انصاف نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس پروگرام کو ریوائز کرنا یا اس کا کوئی نئی شکل دینا چاہتی ہے تو اس کے لیے بیٹھ کر کوئی قابل عمل تجویز بنائے تاکہ یہ لوگ بھی روزگار کما سکیں، اور جو تجاوزات کا ایک بھرمار ہے پورے شہر کے اندر، چاہے وہ فٹ پاتھ ہیں، چاہے سڑکیں ہیں، وہ جہاں بند ہیں ان کو کھلا بھی رکھا جائے۔ ہم اس لیے دونوں باتیں کہتے ہیں کہ مارکیٹوں کے فٹ پاتھ اور راستے میں پیدل چلنے کی جگہ بھی ہونی چاہیے اور غریب آدمی کو باعزت روزگار کمانے کا موقع بھی ملنا چاہیے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اگر بالفرض ابھی حکومت اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی، جو لوگ یہ احتجاج ہیں، مظاہرین جو ہیں، ان کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ جی ہمارے یہ ٹھی اور ریڑیاں بحال کی جائیں، اور یہ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ بطور ٹریڈر ایک نمائندہ ہونے کے ناطے ایک ہیڈ کر رہے ہیں آپ ایک تاجر تنظیم کو، تو آپ کا لایا عمل کیا ہوگا؟ آپ اس کے لیے اسٹریٹجی کیا اپنائیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس بھی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ حکومت کے پاس نہ مہنگائی ختم کرنے کی کوئی حکمت عملی ہے، نہ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کرنے کی کوئی حکمت عملی ہے، نہ ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کی کوئی حکمت عملی ہے۔ اس وقت تو جو ملک کی صورتحال ہے، آئندہ دنوں کے اندر ملک کے اندر دالیں، ملک کے اندر گندم، ملک کے اندر اشیاء خورد و نوش کی شارٹیج کے خطرات موجود ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس اگر کوئی حکمت عملی اور واضح لائن آف ایکشن نہ ہو تو نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر تجاویز کو ڈسکس کر کے کوئی قابل عمل حل نکالنے چاہیے۔ جو بات میں نے پہلے کہی کہ حکومت اگر چاہتی ہے کہ مارکیٹیں صاف ہوں، وہ تجاوزات کے خاتمے کی بات کرتی ہے، تو شہر کے اندر جو ہزاروں کنال زمین باثر لوگوں کے قبضے میں ہے اس کو کیوں واگزار نہیں کراتی؟ شہر کے اندر جو دیگر بہت ساری تجاوزات ہیں، مطلب حد تو یہ ہے کہ اس شہر کے اندر سی ڈی اے کا دفتر ہے اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اپنے دفتر کے باہر پارکنگ موجود نہیں ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اپنا دفتر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے، مذاکرات سے، بات چیت سے مسائل کا حل نکالنا چاہیے، اور شہر میں 20 جگہ موجود ہیں جہاں پر ان لوگوں کو باعزت طریقے سے روزگار کرنے کے مواقع دیے جا سکتے ہیں، اور اگر بے روزگاری بڑھے گی، غربت بڑھے گی تو پھر شہر کے اندر امن و امان کی صورتحال کریٹ ہوگی۔ ایک فرد کے گھر میں اگر بچے بھوکے ہوں گے اور اس کے پاس اس کے دودھ کی اور سبزی کے پیسے نہیں ہوں گے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ 1 دن 2 دن 4 دن انتظار کرے گا، پھر وہ کسی امیر آدمی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا۔ اس لیے اس وقت سے حکمرانوں کو ڈرنا چاہیے، اور یہ جو مہنگائی ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی اور لوگوں کو باعزت روزگار کمانے کے لیے بھی مواقع دینے چاہیے۔
اچھا چوئی صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ حکومت جو ہے وہ مل بیٹھ کے کوئی ایسا لایا عمل اختیار کرے کہ کھلے پلیسز کے اوپر بھی یہ بازار لگ سکتے ہیں جہاں پہ اگر بالفرض آپ کی تمام تر تجاویز جو ہیں ان پہ غور نہیں کیا جاتا یا یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا اور ان لوگوں کے بھی مسائل نہیں حل ہوتے، تاجروں کے بھی بہت سارے مسائل، یہ بتائیں کہ اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو آپ کسی احتجاجی تحریک کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے اونٹ اگر کسی کروٹ نہیں بیٹھتا تو اونٹ کو ہمیں بٹھانا آتا ہے۔ ہم نے پہلے ہی ملک کے اندر یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت ڈیل کرنے حکومت جا رہی ہے، جس ڈیل کے نتیجے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک مہنگائی کا نیا طوفان آنے والا ہے، ہم اس کے حوالے سے 13 فروری کو ملک گیر احتجاج کی کال دے چکے ہیں۔ ہم اس مہنگائی کے، اس ملک کی معاشی صورتحال کے اوپر ملک بھر کے صوبائی دارالحکومت میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر 13 فروری کو احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ ہم احتجاجی تحریک کا پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھے اور ایسی پالیسیاں بنائے جس سے غریب آدمی کو باعزت طریقے سے جینے کا حق مل سکے اور جس کے نتیجے میں معاشی سرگرمیاں بہتر ہوں۔ جب تک معاشی سرگرمیاں بہتر نہیں ہوں گی تو ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔